نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس قوت طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں قرآنی آیات کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں پیغمبر کے ایذا دینے والے کو ملعون بھی کہا ہے، پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والے کے حبط اعمال کا اعلان بھی فرمایا ہے، پیغمبر کے فیصلے نہ ماننے والوں کو کافر بھی کہا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہتا ہوں، آج کچھ نام نہاد اسکالر لیبرل قسم کے یہ دانشور توہین رسالت کے ارتکاب کرنے والوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا کفر قتل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دلائل اس بات پہ گواہ ہیں، میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن پیغمبر کے ایذا دینے والے کو ملعون بھی کہتا ہے، پیغمبر کے سامنے بلند آواز سے بولنے والے کے حبط اعمال کا اعلان بھی کرتا ہے، پیغمبر کے فیصلے نہ ماننے والوں کو قرآن کافر بھی کہتا ہے۔ اور اس موقع پہ آیت اتری ہے جب حضرت عمر کے سامنے ایک یہودی نے کہا تھا، حضور یہ جو منافق مجھے آپ کے پاس لایا ہے یہ پہلے مجھے پیغمبر کے پاس لے کر گیا تھا، نبوت نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا کہ یہودی یہ بات ٹھیک کہتا ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک کہتا ہے۔ عمر بن خطاب نے تلوار کو نیام سے لیا اور اس منافق کے سر کو قلم کر کے اعلان کیا کہ جو پیغمبر کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ منافقین کہنے لگے عمر نے جرم کیا ہے، خدا نے آیت اتاری ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پیغمبر عمر ٹھیک کہتا ہے، منافق غلط کہتے ہیں، پیغمبر کا فیصلہ نہ ماننے والے کی سزا قتل ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کا ارشاد یوں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو القاسم دمشقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ ومن سب واحدا من اصحابی فجلدوہ، کہ جو پیغمبر کو گالی دے اس کی سزا قتل ہے۔ میں اس پر صرف ایک بات کہتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، ایک باندی نے کہا حمزہ تجھے معلوم ہے ابو جہل نے جملہ تیرے بھتیجے کے بارے میں کہا ہے۔ حضرت حمزہ نے ابو جہل سے پوچھا عمر بن ہشام تو نے جملہ کہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور کمان موجود
تھا، حضرت حمزہ نے کمان کو لیا، ابو جہل کے سر پہ مارا ہے، وہاں سے خون گرایا ہے، پھر حضرت حمزہ حرم میں گئے ہیں، خدا سے دعا مانگی ہے، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی، اے اللہ اگر پیغمبر کا دین سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ حضرت امیر حمزہ نے حالت کفر میں پیغمبر کی گستاخی کرنے والے کا خون گرایا ہے، تو خدا نے سب سے بڑی دولت ایمان عطا کی ہے، اس سے بڑھ کے دلیل اور میں کیا دوں گا۔ میں یہ بات پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن عزیز نہیں ہے، ناموس رسالت عزیز ہے، ہمیں وطن عزیز نہیں ہے، ناموس رسالت عزیز ہے، ہمیں والدین عزیز نہیں ہے، ناموس رسالت عزیز ہے، ہم پیغمبر اسلام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اسی بنیاد پر کہتے ہیں جب تک یہ ہمارے ہاتھ کی نبض حرکت کر رہی، ہم آخری سانس تک پیغمبر کی عزت کا، پیغمبر کی عظمت کا، حضور کی رسالت کا، ختم نبوت کا آخری سانس تک دفاع کریں گے۔ اس کے لیے خدا مجھے بھی قبول فرمائے، خدا آپ کو بھی قبول فرمائے۔